کتنے ہی برس بیت گئے، کوئی مسیحا قوم کی بیٹی کے غم کا مداوا نہ کر سکا۔ نہ جانے کتنے پہر اس نے پس زندہ اس امید سے کاٹے ہوں گے کہ کب غیرت مسلم بیدار ہو جائے۔ لیکن وہ 7 سمندر پار بیٹھ کر کیا جانے کہ یہاں تو ہر جوان اپنے خول میں بند ہے۔ سٹیٹس کی دوڑ نے سب کچھ بلا دیا ہے، تو تمہیں کون یاد رکھے گا؟ گزشتہ عشرے میں بجھتے دیے میں روشنی کی کچھ رمق نظر آئی، مگر وہ تو کسی خواب کی طرح قصہ ماضی بن گئی۔ دشمن نے آپشن بھی دیا، لیکن اپنوں نے بے وفائی کا ایک اور زخم لگا کر زوال کے راستے کو منتخب کر لیا۔ افسوس، ہم تو اس دین کے نام لیوا ہیں جس کو خیر خواہی کا نام دیا گیا ہے، جس نے اپنے تو اپنے غیر سے بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے، اور پھر یہ صنف نازک جس کے ساتھ شریعت مطہرہ نے بالخصوص رعایت کا معاملے کا حکم دے رکھا ہے۔ میدان جنگ میں جب جذبات کا سیل رواں بہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اسلام اس ضابطہ اخلاق کا پابند بناتا ہے کہ جذبہ انتقام میں بے لگام نہیں ہونا، بلکہ اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے بچوں اور عورتوں سے اپنا ہاتھ روکنا ہے۔ یقیناً شریعت مطہرہ سے روگردانی کی وجہ سے ہی ایسے المیے جنم لیتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں کو بیچا جاتا ہے اور غیرت مسلم سوتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی بجھی راکھ میں چنگاریاں اٹھتی ہیں جو صدا کا روپ دھار لیتی ہیں، لیکن بنجر صحرا بہت طویل ہے جو کسی فلک شگاف نعرے کو اپنے مہیب سناٹوں میں گم کر دیتا ہے۔ پھر کبھی صرف حاکم وقت کو کوسا جاتا ہے، حالانکہ دین متی نے تو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں۔ یقیناً امت کا ہر فرد اپنے حصے کی خیانت کر رہا ہے، جبکہ باقی لوگوں سے خیر کی تمنائیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں بھلائی کے شامیانے کہاں نصیب ہو سکتے ہیں؟ کوئی عافیہ کیسے رہا ہو سکتی ہے؟ یقیناً عافیہ کی قید پاکستانی قوم کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کے لیے تو اس کا رب اصحاب احد کی طرح نعاس کی سکینت اتارتا ہوگا، لیکن کیا بنے گا اس غافل قوم کا جو خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے اور زندہ میں ایک بیٹی لٹ رہی ہے؟ پس دشمن ہماری اس بے حسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہیں اس کا کفارہ سخت نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم کی پاداش میں ہزاروں بیٹیوں کی ردائیں چھن جائیں اور آفاق عالم کا نظام ہمارے مخالف ہو جائے۔ پس اس سے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے اور تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ کڑی سے کڑی مل کر ایک مضبوط زنجیر وجود میں آ جاتی ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو